ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لیتا ہے۔ اتنا پیسہ برسے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمادی الثانی کے مہینے کے چند دن باقی ہیں اور آنے والے مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلیتوں والا اور برکتوں والا مہینہ، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر پر بد نصیبی ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، جس کے گھر میں تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ رجب کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے کہ کب یہ مبارک مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حضور کے دیوانے ہیں، بلکہ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو ہر صورت کامیابی عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھول جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب چمک جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو خاتمہ کرتا ہے، جلد رزق و دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص رجب سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، اور جب چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لیں۔ یاد رکھیے گا، جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ سورت پڑھ کر اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص رجب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ رجب کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگو گے اسے مل کر ہی رہے گا۔ رجب کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے اللہ سے مانگے گا اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور جو شخص جب سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو رجب سے پہلے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سے مانگنا پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو رجب کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے اس قرآنی آیت کو، اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ رجب سے پہلے جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، رجب کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو، ہر مراد کو اس کی پورا فرمائے گا۔ جب گھر میں رجب کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ رجب سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی قبولیت والے ہیں، بڑی ہی عظمت والے ہیں، بڑی ہی برکت والے دن ہیں۔ خدارا دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔
آپ نے رجب کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سی اعمال اور آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر و آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے رجب کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ کے پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو، اصل ہو، جادو جنات ہو، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا نیا مہینہ شروع ہوتے ہی کیسے زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آج میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر اور بھلائی آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی حفاظتی اقتدامات آ جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان سے آسان تر ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران اب آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں دل ہی دل سے مانگتے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے،
دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان اور ایک ہم ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ سے ہم مانگتے بھی نہیں ہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورت الشفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ عظیم سورت سورت الفاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورت الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورت الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں سورت الفاتحہ 7 بار پڑھ لے، تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود بھی شفا بن جاتا ہے۔ سورت الفاتحہ کے کمالات، سورت الفاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورت الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورت الفاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے مجھے وظیفوں کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآن سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو مانگے گا اس کو وہیں کا وہیں مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورت الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے، الفت سے پڑھنا ہے۔ سورت الفاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورت الفاتحہ صراط المستقیم کی تلقین بھی ہے، سورت الفاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورت الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، اور رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے سورت الفاتحہ کو 7 بار پڑھے اور اس کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس پر نظر کرم اور خاص نظر ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص نظر کرم ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اس لیے رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا کیسے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ کا نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بتاؤ آج میرے بندوں کے کیا اعمال ہیں۔ نیکیوں والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیوں کو پڑھا۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنیوں کو پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو
میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیو پڑھ کر اس بندے نے جس نے ایک حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتو جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے رجب کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے آپ کو فوراً مل جائے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رجب کا مہینہ، رجب کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رجب کا چاند دیکھ کر، یہ چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے، مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ وظیفہ آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل کامل یقین اور بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں اور دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک اچھا سا نام، کوئی ایک پیارا سا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔